أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک، رازق اور ساری کائنات کا مدبر اور منتظم ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا. عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ماہ صفر، عربی مہینوں میں سے ماہ صفر کی 3 تاریخ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو عربی مہینوں میں محرم الحرام کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں بالکل سیدھے سادے عمل پر مبنی احکام و مسائل اور حقیقت پر مبنی دنیا اور آخرت میں فائدہ مند احکام و مسائل کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور جہالت و ضلالت، توہم پرستی، بدشگونی، نحوست، ان چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو بھی پیدا فرمایا اور دنوں کو بھی پیدا فرمایا. سارے دن، سارے مہینے، سال، وقت کا ایک ایک لمحہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے وہ چیز بذات خود منحوس نہیں ہو سکتی. اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ ہماری اپنی بداعمالیاں، اللہ کی معصیت اور نافرمانیاں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں یا ہمارے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں اور تکلیفیں نازل ہوتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دور جاہلیت کی طرح آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان توہم پرستی کے اندر، بدفعلی کے اندر، بدشگونی کے اندر، کہانت میں، نجومیت میں اور اس طرح کی بے شمار خرافات اور بدعات کا مرتکب ہے، حالانکہ اسلام نے ان چیزوں کی سختی سے تردید کی ہے اور ان کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نفع اور نقصان کی مالک صرف اللہ کی ذات ہے. وہی اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غوث اعظم، دستگیر، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، مشکلات سے ہمیں بچانے والا، عزت دینے والا، ہر چیز کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے. اور ایک مسلمان جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس بد عقیدگی کا یا بدشگونی کا، بدفعلی کا شکار نہیں ہوتا
کہ اللہ سے ہٹ کر بت ہوں یا قبر ہو یا کوئی اللہ کا نیک بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی جن ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی درخت ہو یا دیگر مخلوقات میں سے بندر ہو، سانپ ہو، کتا ہو یا گائے ہو، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے گائے کو بھی اپنا معبود بنا رکھا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے مقرب اور مبعوث کیے ہوئے انبیاء کرام میں سے کوئی نبی ہو یا اللہ کے عظیم فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ ہو، اس کے بارے میں آدمی یہ یقین رکھے کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یا یہ رزق دے سکتے ہیں، یا یہ شفا دے سکتے ہیں، یا یہ عزت دے سکتے ہیں، یا یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں. یہ عقیدہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے. مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اگر کوئی نفع پہنچے گا تو وہ اللہ کی ذات پہنچائے گی، اگر کوئی مجھے نقصان پہنچے گا تو وہ اللہ کی ذات پہنچائے گی. اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی، وہ نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، قبر والا ہو، شجر والا ہو، حجر والا ہو، کوئی بھی ہو، وہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. اے نبی آپ ان میں اعلان فرما دیں، ان کو بتا دیں لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت، کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے. جو مقدر میں اللہ نے تکلیف لکھ دی ہے وہی آپ کو ملے گی، ورنہ ساری کائنات مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے آپ کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اگر ساری امت، ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے اور اس بات پر اتفاق کر لے کہ آپ کو اس نے نفع دینا ہے تو وہ آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتی الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر وہی جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے. ساری کائنات مل جائے. اور پھر آگے فرمایا اگر یہی ساری کائنات مل کر اس بات کا اتفاق کر لے الا ان یضروک، کہ آپ کو نقصان پہنچانا ہے، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، تو آپ کا کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے مگر وہ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے. اولاد بھی دینے والا اللہ رب العزت ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہیں اس کو اللہ بیٹے دے دیں، جس کو چاہیں اس کو بیٹیاں دے دیں، جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں مکس کر کے دے دیں، اور جس کو چاہیں اللہ بانجھ کر دیں، کچھ بھی نہ دیں. یہ بھی میرے اللہ کا اختیار ہے. رزق بھی اللہ دیتے ہیں. ہم ہر نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں ان میں سے ایک دعا جو ہر نماز کے بعد اذکار میں یہ دعا شامل ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جس کو تو دے دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے، کوئی ہستی نہیں دے سکتی. بے شک جتنے مرضی آج ہم دعوے کرتے رہیں، جیسے مرضی ہم بڑے بڑے دعوے کر دیں کہ جی ہم آپ کو بخشوا لیں گے، ہم آپ کو اپنے پلے میں چھپا کر جنت میں لے جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. صرف اور صرف آپ کے نیک اعمال ہی آپ کے کام آئیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے نبی آپ ان کو کہیں
اللہ اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بہت مرتبہ ہے۔ جنت کا دروازہ آپ جا کر کھلوائیں گے۔ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا قیامت والے دن آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سب سے پہلے قبر آپ کی کھلے گی۔ قیامت والے دن لوگوں کی سفارش آپ فرمائیں گے۔ فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں، آپ خود کہیں گے تو ان کو ذرا سمجھ آ جائے گی۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا کے افضل ترین انسان ہیں، جو سید الرسل ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے پہلے ہی معاف فرما دیے ہیں، اللہ نے ان کو مقام محمود عطا فرمانا ہے، اتنی شان اور مقام کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی، باقی تو سب ان سے نیچے ہیں، کوئی بھی دوسری ہستی وہ کیسے نفع نقصان کی مالک ہو سکتی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں، تو آپ کے بعد آپ کے صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، محدثین، اس کے بعد پھر آگے علماء، مشائخ، قراء، اللہ کے اولیاء، اللہ کے بزرگ بندے۔ کسی شخص کا نیک ہونا، کسی شخص کا اللہ کا ولی اور فرما بردار ہونا، یہ اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے اختیارات اٹھا کر دے دیے ہیں۔ اللہ کے اختیار اللہ کے پاس ہی ہیں۔ ہاں البتہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اللہ اس کے اوپر رحم فرمائیں گے، اس کو اللہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی، گھٹیا گھٹیا، بے بس، محتاج، معمولی سی چیزوں کو بھی ہم نے بڑی حیثیت دینا شروع کر دی۔ ویسے تو بے شمار چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن آج میں سفر کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ماہ سفر یہ اللہ کی مخلوق ہے، ماہ محرم بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ سارے مہینے اللہ کی مخلوق ہیں، سارے دن اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی مخلوق پر اعتراض کرنا یا اس کو برا بھلا کہنا، یہ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، لا تسبوا الدہر، زمانے کو، وقت کو گالی مت دو۔ ہم کہتے ہیں جی بہت برا زمانہ آ گیا ہے، بہت برا وقت آ گیا ہے۔ زمانہ برا نہیں، وقت برا نہیں، ہم خود برے ہو گئے ہیں، ہم اللہ کے باغی اور سرکش ہو گئے ہیں۔ زمانہ وہی ہے، وقت وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے، زمانہ برا نہیں، برائی تمہاری اپنی ذات میں ہے۔ اگر آج تمہارے اوپر تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تم مشکلات کا شکار ہو، آزمائش میں مبتلا ہو، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ زمانہ برا ہو گیا ہے، وہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، وہ تمہاری معصیتیں ہیں، وہ نافرمانیاں ہیں جو تم کر رہے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بر و بحر کے اندر تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، عدم استحکام نظر آ رہا ہے، مہنگائی کا دور دورہ ہے، انرجی بحران ہے، بد امنی ہے، چوریاں اور ڈکیتیاں عام ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ زمانہ برا نہیں ہے، وقت برا نہیں ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہے۔ وقت برا نہیں ہے، تم خود برے ہو گئے ہو، تمہارے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے، بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑی جسارت کے ساتھ گناہ کرتے ہو، اور پھر اس گناہ کو لوگوں کے اندر مزے لے لے کر بھی بیان کرتے ہو۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں انسان کے اوپر عذاب آتا ہے، انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے۔ ایک جگہ
فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہاں ظہر الفساد کا تذکرہ وہاں یہ ہے کہ جو تمہیں مصیبت آئی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. دن برے نہیں ہیں, سارے دن اللہ کی مخلوق ہیں, سارے مہینے اللہ کی مخلوق ہیں. اور پھر وہ رمضان کا مہینہ ہو, وہ محرم ہو, وہ سفر ہو. اب ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں, محرم کے ساتھ ساتھ سفر کو بھی ملا لیتے ہیں, کہتے ہیں جی سفر کے مہینے میں بھی شادی نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو نکاح کیا تھا وہ سفر کے مہینے میں ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی. جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئیں تو اللہ کے نبی اپنی دیگر بیویوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے کہ خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی. تو اللہ کے نبی نے جب سفر کے مہینے میں نکاح کیا اور اتنا بابرکت اور شاندار یہ نکاح گزرا, تو آج ہم کیسے کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے اندر ہمیں شادی نہیں کرنی ہے؟ بھئی یہ دور جہلیت کی باتیں ہیں, یہ اسلام کی باتیں نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع من امتی من امر الجاہلیہ, میری امت میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کی ان کے اندر موجود ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب, اپنے حسب و نسب کے اندر فخر کا اظہار کرنا. جی میں تو فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں, میرا تو فلاں قبیلے کے ساتھ تعلق ہے. والطعن فی الانساب, نسب نامے کے اندر طعن کرنا. والاستسقاء بالنجوم, ستاروں کے ذریعے جو ہے وہ بارش طلب کرنا. والنیاحۃ, اور نوحہ کرنا. تو یہ جاہلیت کی باتیں ہیں کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے اوپر اعتماد کرے, غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرے, ستاروں سے بارش جو ہے وہ طلب کرے. جی فلاں ستارہ فلاں جگہ پر چلا جائے گا تو پھر بارش ہوگی. حدیبیہ کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بارش ہوئی. فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اتدرون ماذا قال ربکم, تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر, آج رات میرے کچھ بندوں نے مجھ پر ایمان کی حالت میں گزاری ہے اور کچھ بندوں نے کفر کی حالت میں گزاری. پھر آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس بارش پر جنہوں نے یہ الفاظ کہے مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ, کہ ہمیں اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے بارش ملی ہے, فذاک مؤمن بی و کافر بالکواکب, تو انہوں نے میرے اوپر ایمان کا اظہار کیا ہے اور ستاروں کا انکار کیا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مطرنا بنوع کذا و کذا, کہ ہمیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ملی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فذاک کافر بی و مؤمن بالکواکب, یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرا انکار کر دیا, میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں کے اوپر ایمان لیا. تو عزیز دوستو, محرم کا مہینہ ہو, سفر کا مہینہ ہو, یہ سارے مہینے اللہ کی مخلوق ہیں. بذات خود ان مہینوں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. یہ دور جاہلیت کے اندر لوگ جو ہیں اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے, اس مہینے میں سفر نہیں کرتے تھے, اس مہینے کے اندر کاروبار نہیں کرتے تھے. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس چیز کا سختی سے رد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرہ, عدوہ نہیں ہے. عدوہ کا مطلب یعنی کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے. عام طور پہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے نا جی, یہ بیماری ایک بندے سے دوسرے کو, اس سے تیسرے کو, پھر چوتھے کو لگ جاتی ہے, الا یہ کہ اللہ اس بیماری کو دوسروں تک لگا دیں. وہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, ایک اونٹ کو خارش کی بیماری لگ جاتی ہے اور اس سے وہ سارے اونٹوں کو لگ جاتی ہے, تو یہ تو عدوہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ یہ بتائیں وہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو کس نے لگائی ہے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے الا یہ کہ اللہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں. پھر آگے فرمایا ولا طیرۃ, اور بدفالی لینا, اس کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے, انہوں نے تیر لیے ہوتے تھے, ایک تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا ہاں اور ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا نا, اور ان تیروں کو ایک ڈبے کے اندر ڈالتے اور آنکھیں بند کر کے نکالتے.
اب اگر تو وہ ہاں والا تیر نکل آتا تو کہتے جی ہم سفر کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، یعنی جو بھی کام کرنا ہوتا وہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہاں والا تیر نکل آیا ہے۔ اور اگر وہ نہ والا نکل آتا تو کہتے کہ نہیں، اب ہم نے نہ سفر کرنا ہے، نہ شادی کرنی ہے، نہ کاروبار شروع کرنا ہے، یہ ہمارے لیے وقت درست نہیں ہے۔ بھئی برکت تو اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے تیر نکالنے سے برکت یا بے برکتی کہاں سے آ گئی؟ نفع نقصان تمہارے اس ہاتھ کرنے سے کہاں سے آ گیا؟ اور یہ آج کل تو خیر نہیں ہے، وہ پہلے جنتریاں یہ تقسیم کر رہے ہوتے تھے بسوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر، وہ اوپر ایک نقشہ سا بنا ہوتا تھا، اس میں نمبر لگے ہوتے تھے، چلیں آنکھیں بند کر کے کسی نمبر کے اوپر انگلی رکھیں، اب وہ جہاں پہ آپ کی انگلی آگے نیچے پڑے کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ بھئی آپ کی انگلی رکھنے سے ہی آپ نے اچھا برا بننا ہے۔ ایک آدمی مومن بندہ اگر اس میں سے کسی جگہ پر رکھ دے تو ہو سکتا ہے وہ غلط جگہ پر چلا گیا ہو، اور ایک کافر آدمی اگر اس پہ رکھ دے تو ہو سکتا ہے وہ اچھے خانے میں آ جائے۔ اور آج کل ہمارے ہاں ٹی وی کے اوپر بھی بہت سارے اینکر حضرات بیٹھ کر لوگوں کو ان کی قسمتوں کے حال بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ، جو شخص کسی عراف اور کاہن کے پاس آیا جو ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتاتا ہے، یا بہت سارے لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر وہ طوطے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، وہ بیچارے طوطے اپنی قسمت کے اوپر رونا رو رہے ہوتے ہیں، آپ کو آپ کی قسمت کا حال کیا بتائیں گے؟ وہ خط نکالتے ہیں، پکڑ کر لاتے ہیں، جی یہ آپ کی قسمت ہے۔ آپ کی قسمت وہ نہیں ہے جو نجومی نے آپ کی انگلی کی لکیر دیکھ کر بتائی، آپ کی قسمت وہ نہیں ہے جو طوطے نے آپ کو بتائی۔ آپ کی قسمت اور مقدر تو وہ ہے کہ جب آپ 4 مہینے کے ماں کی پیٹ میں تھے، اللہ نے آپ کا مقدر اور قسمت اسی وقت ہی لکھ دیا۔ کہتے ہیں جی ہاتھ کی لکیروں سے مقدر اور قسمت معلوم ہوتی ہے، اللہ نے ان کے بھی مقدر بنائے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ اب جن کے ہاتھ نہیں ہیں، کٹے ہوئے ہیں، اب ان کے مقدر کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی عراف کے پاس، نجومی کے پاس، کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی کہ یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی ہے گویا کہ اس نے اس کا انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں لم تقبل له صلاة 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے اپنے آپ کو سٹاروں کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، جی میرے نام کا یہ سٹار بنتا ہے، اس کا یہ سٹار بنتا ہے۔ اب شادی کرتے وقت پوچھیں گے جی تمہارا سٹار کون سا ہے، میرا سٹار کون سا ہے، اگر تو سٹار مل گیا تو شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے ستاروں کی وجہ سے کہا کہ بارش ہوئی ہے، اس نے میرا انکار کر دیا ہے، کافر ہو گیا ہے وہ۔ تو ہم ان توہمات کے اندر، خرافات کے اندر، اللہ کی ان بے بس، محتاج اور لاچار مخلوقات کے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ایک سمجھدار پڑھا لکھا آدمی جو ہے اگر وہ سفر کی تیاری کر رہا ہو اور اس کے سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو اپنا سفر روک دیتا ہے، جی میں نے سفر نہیں کرنا، سفر منحوس ہو گیا۔ اور بھائی مہینے سے تم تیاری کر رہے ہو، کالی بلی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس نے گزرنا تھا، ہو سکتا ہے وہ اپنے رزق کی تلاش میں کسی چوہے کے پیچھے بھاگ رہی ہو یا اپنے شکار کے پیچھے بھاگ کے یہاں سے گزر گئی ہو، آپ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اور کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں صبح صبح جب دکان کھولیں گے کوئی فقیر آ جائے، کہے گا تو نے آج میرا سارا دن ہی برباد کر دیا۔ او بھائی فقیر آیا ہے، اللہ کے نام پر بسم اللہ پڑھ کے اس کو دیں تاکہ آپ کے رزق میں برکت پڑے، اس کو منحوس خیال نہ کریں۔ ہم ہیں مسلمان، لیکن ہمارے اندر یہ ہندوؤں والے سارے جتنے بھی توہمات اور جتنی بھی خرافات ہیں وہ آج ساری ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو عزیز دوستو، سفر کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ ہر دن، ہر مہینے میں شادی بھی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں، آپ جو ہے سفر بھی کر سکتے ہیں، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن جو بھی کریں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، اللہ رب العزت کی اطاعت کے مطابق کریں، شریعت کے مطابق کریں، حلال طریقے سے کریں، تو انشاءاللہ آپ کے ہر کام کے اندر اللہ برکت پیدا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کوئی بھی کام اللہ رب العزت کی بغاوت پر مبنی کرتے ہیں، شریعت سے ہٹ کر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر مبنی کام کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ رمضان کے اندر بھی کر لیں یا کسی بھی مبارک دن جس کو آپ مبارک دن سمجھتے ہیں اس دن بھی کر لیں، تو آپ کی معصیت، نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں خالصتاً توحید اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔